ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے شہر کے قریب ایک صاف دریا میں دو بہت بڑی مچھلیاں رہتی تھیں۔ وہ اتنی بڑی تھی کہ انہیں کسی چیز کا خوف نہیں تھا، وہ جہاں چاہے تیرتے تھے۔ ایک دن ایک بڑا مینڈک اور اس کا خاندان اس علاقے میں چلے گئے۔ مینڈک نے دو بڑی بہادر مچھلیوں کو صاف دریا میں دیکھا اور ان سے بات کرنا چاہا، لیکن وہ ڈر گیا۔ وہ صاف دریا یا وہاں رہنے والی بڑی بہادر مچھلیوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا اور وہ خود کو کھا جانے سے ڈرتا تھا۔ کافی دیر تک اس نے بڑی بہادر مچھلیوں کو کرسٹل صاف دریا کو دیکھا اور اس کے آس پاس کی ہر چیز اس بات کو یقینی بنانے کے لیے یہ محفوظ ہے۔ مینڈک بہت ہوشیار تھا اور اس نے اپنی عقل کا استعمال اپنے بچاؤ کے لیے کیا۔ پھر ایک زبردست روپ کے ساتھ اس نے اپنا تعارف کرانے کے لیے صاف دریا میں چھلانگ لگا دی۔ میں کروکر ہوں، دنیا کا سب سے بڑا اور ہوشیار مینڈک۔ مچھلیوں میں سے ایک نے جواب دیا، کیا ایسا ہے؟ ہم صاف دریا کی سب سے بڑی اور بہادر مچھلی ہیں۔ دوسری مچھلی نے کروکر مینڈک کی طرف دیکھا اور کہا، اگر آپ اچھے ہیں تو ہم آپ کو اپنے پانی کی جگہ بانٹتے ہیں۔ تینوں نے بات کی اور وقت گزرنے کے ساتھ دو بڑی بہادر مچھلی اور مینڈک دوست بن گئے۔ ہر روز وہ تینوں ایک ہی جگہ پر صاف ندی میں ملتے تھے، کھاتے، بات کرتے اور کھیلتے۔ ایک شام میں جب وہ تینوں باتیں کر رہے تھے، دو ماہی گیر وہاں سے گزرے۔ کروکر نے انہیں دیکھا اور اس کے دماغ نے اس سے کہا کہ وہ پانی میں کود کر کنارے کے نیچے چھپ جائے۔ ماہی گیروں میں سے ایک نے انہیں دیکھا اور کہا، اس صاف دریا میں کچھ بڑی مچھلیاں ہیں، چلو کل صبح واپس آ کر انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ ماہی گیر جیسے ہی مڑے اور چلے گئے۔ انہوں نے بحث کی کہ بڑی بہادر مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے کسی قسم کا چارہ بہترین کام کر سکتا ہے۔ ایک نے کہا کیڑے، دوسرے نے کہا نہیں سانپ، اور انہوں نے اپنی گفتگو جاری رکھی۔ جب وہ صاف دریا کے کنارے کے ساتھ راستے پر چل رہے تھے، دو بڑی بہادر مچھلیوں اور کروکر نے ماہی گیروں کو سنا۔ کروکر نے کہا، میرے دوست، کیا تم نے سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ تمہیں تیر کر چھپ جانا چاہیے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے پکڑ کر کھا جائیں گے، اس لیے میں اپنے خاندان کو محفوظ رہنے کے لیے قریبی تالاب میں لے جاؤں گا۔ دو بڑی بہادر مچھلیاں اور پانی کے اندر اور باہر چھلانگ لگاتے ہی کہکوں سے بلبلا اٹھی۔ ایک نے کہا، میرے پیارے مینڈک دوست، ان کی محض باتوں سے مت گھبراؤ۔ کروکر نے دو بہادر مچھلیوں کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کی مرضی، مگر میں محفوظ رہنا چاہوں گا۔ جس ماہی گیر سے میں نے سنا ہے کہ وہ واپس آ سکتے ہیں، اس لیے میں اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے ساتھ والے تالاب کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ کروکر مینڈک چلا گیا اور دو بڑی بہادر مچھلیاں تیر کر دوسری طرف چلی گئی۔ اگلی صبح طلوع آفتاب کے فوراً بعد دونوں ماہی گیر صاف دریا پر واپس آئے، جہاں ایک دن پہلے انہوں نے دو بڑی مچھلیوں کو دیکھا تھا۔ وہ آہستہ اور خاموشی سے چلتے رہے تاکہ مچھلیوں کو پتہ نہ چلے۔ ماہی گیروں میں سے ایک نے سرگوشی کی، وہ وہاں ہے، دیکھو۔ ماہی گیر آہستہ سے مچھلیوں کا چارہ ڈالتے ہیں اور اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آہستہ آہستہ چارے کو بہنے دیتے ہیں۔ ایک مچھلی کو پکڑ لیا، ان کا طریقہ کام کر گیا۔ کچھ لمحوں میں دوسری کو بھی پکڑ لیا۔ پھر ماہی گیروں اور مچھلیوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ مچھلیوں نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے تمام حربے استعمال کیے۔ انہوں نے گہرا غوطہ لگایا، تیزی سے تیراکی کی اور پانی سے چھلانگ لگائی۔ آزاد ہونے کی کوشش میں اپنے دم اور سر کو مارا۔ لڑائی 10 منٹ سے زیادہ جاری رہی، لیکن آخر میں بڑی بہادر مچھلی ماہی گیروں کے لیے کوئی مقابلہ نہیں کر سکی، وہ پکڑی گئی۔ کروکر مینڈک نے لمبی گھاس کے پیچھے چھپ کر یہ سب دیکھا۔
جو کہ صاف ندی سے نکل کر اپنے اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے پہلے ساتھ والے تالاب میں چلا گیا تھا۔ ماہی گیر پرجوش اور خوش تھے۔ انہوں نے 2 بڑی مچھلیاں پکڑی تھی۔ گھر واپس آنے پر انہوں نے گھر والوں کو ساری کہانی سنائی۔ کروکر مینڈک احتیاط سے تالاب کی طرف لپکا اور اپنے گھر والوں کو بتایا کہ اس نے کیا دیکھا تھا۔ میرے دونوں بڑی بہادر مچھلیاں دوست بہت باصلاحیت تھے اور وہ پھر بھی پکڑی گئی، لیکن میں نے صرف عقل سے اپنے خاندان کو بچایا۔ میں ان کی کمی محسوس کروں گا۔ ہمیں اس سے سبق سیکھنا ہوگا۔ کروکر مینڈک نے اپنے خاندان سے کہا، خطرے کی پہلی علامت پر عقل کا استعمال کریں۔